مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اس وقت یہ جو صبح کی 2 نشستیں ہیں، اس میں 42 لوگوں کی لسٹ کنوینر صاحب نے بنائی ہے جنہیں اپنے تاثرات مقالات پیش کرنے ہیں۔ تو میں آگے آنے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ پروگرام کا دھیان خود فرمائیں۔ سب کا اپنا پروگرام ہے، یہ ہمیں 1 بجے ختم کرنی ہے، 1:30 بجے زیادہ سے زیادہ، اور بیچ میں آدھے گھنٹے کا وقفہ بھی ہے چائے کا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو 15 منٹ کر دیں۔ ہمارے بیچ میں ایک نوجوان اور شیریں بیان پاکستان کے قائد ہیں، جناب ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، لیکن اپنے اگلے ساتھیوں کا دھیان فرمائیں کیونکہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی ہونا ہے۔ جی تشریف لائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ والذين آمنوا أشد حبا لله، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے، یا یوں کہ ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ محبت کا لفظ حبہ سے بنا ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ جس طرح مناسب زمین میں مناسب ماحول ملنے پر دانے سے درخت بنتا ہے، پودا بنتا ہے جو پھل پھول نکالتا ہے، اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت کا بیج تو ہر دل میں ڈال دیا گیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، پھر اگر اس کو مناسب ماحول ملے تو یہ پھلے گا، پھولے گا، اور یہ بندہ اللہ کا ولی بنے گا۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے، مرد مومن تھے، مرد حق آگاہ تھے۔ میں نے بارہا برطانیہ میں مختلف پروگراموں میں ان کی زیارت بھی کی، ان کے بیانات بھی سنے۔ 1 آدھ مرتبہ سعودی عرب میں اور 1 آدھ مرتبہ یہاں ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ میں نے اپنے بڑوں سے اللہ والوں کی جو نشانیاں سنی ہیں وہ ان میں بدرجہ عتب موجود تھیں۔ اللہ والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایمان کامل ہو اور ان کا عمل صالح ہو، یہ دونوں چیزیں حضرت میں موجود تھیں۔ ان کا عقیدہ صحیح عقیدہ تھا، وہ شرک و بدعات سے کوسوں دور تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شرک توحید کی حزب اختلاف ہے اور بدعت سنت کی حزب اختلاف ہے۔ مشرک اللہ کا باغی ہے اور بدعتی اللہ کے رسول کا باغی ہے۔ وہ موحد تھے، اور ان معناؤں میں کہ موحد جو درپا ریزی زرش، جو شمشیر ہندی نہی ور سرش، امید و حراسش نباشد ز کس، ہمیں نست بنیاد توحید بس۔ ایمان کامل اور اعمال صالحہ، یہ دونوں چیزیں حضرت میں بدرجہ عتب موجود تھیں، اور اعمال صالحہ میں 2 چیزیں جو بہت ضروری ہوا کرتی ہیں، ایک صدق مقال اور ایک رزق حلال۔ ان چیزوں کے سوا گزارا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طیبا وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔
حضرت اس حدیث کے صحیح مصداق تھے. وہ ذاکر تھے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اور وہ شب زندہ دار تھے، رات کو رونے والے تھے. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فرسان بالنہار رہبان باللیل. رات کو وہ مسلوں پر سواری کیا کرتے تھے اور دن کو گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے. حضرت دن کو سفر کیا کرتے تھے، لوگوں کے دکھ درد بانٹتے تھے، اور رات کو اللہ کے حضور روتے تھے. ان کو شاعر اللہ سے محبت تھی. یہ بھی اللہ والوں کی ایک بہت اہم نشانی ہے. بیت اللہ یہ شاعر اللہ، کلام اللہ یہ شاعر اللہ، رسول اللہ یہ شاعر اللہ. اور اللہ والے خود بھی شاعر اللہ میں ہیں. اور اللہ والوں کے جس چیز سے قدم جڑ جائیں، نسبت ہو جائے، وہ چیز بھی شاعر اللہ میں سے بن جاتی ہے. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. وہ پہاڑیاں تھیں، لیکن بی بی ہاجرہ صابرہ کے قدم لگ گئے تو یہ پہاڑیاں بھی شاعر اللہ میں سے بن گئیں. خدا پرستی کے ساتھ ساتھ انسان دوستی بھی ان میں کوٹ کوٹ پر بھری ہوئی تھی. اور التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، یہ چیزیں اگر کوئی دیکھنا چاہتا تھا تو حضرت اس کے مجسم تھے، کیونکہ فرمایا گیا الخلق عیال اللہ. وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے. ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. عجز و انکساری کوئی سیکھنا چاہتا تو ان کے پاس آ جاتا. وہ کبر و نخوت سے کوسوں دور تھے، اور وہ ہمیشہ موت کے مشتاق ہوتے تھے، کیونکہ تحفۃ المؤمن الموت، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. اور وہ یہی پیغام دیتے تھے کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے. اور وہ جس مقام پر پہنچے تھے، اس مقام کا تقاضا بھی یہ تھا کہ وہ ہم سے کہنا چاہتے تھے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اور وہ اس مقام پر پہنچے تھے. شاید انہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اور پھر ان کے لازمی اثرات تھے. ہم ہوئے، تم ہوئے، کمیر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یہ درجے آسانی سے نہیں ملا کرتے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کبھی آپ کرتے سے پوچھیں، قمیص سے پوچھیں کہ کسی کے سینے سے لگنے کے لیے اس نے کتنے مرحلے طے کیے ہیں. کبھی کرتے اور قمیص سے پوچھیں کہ کسی کے سینے سے لگنے کے لیے اس نے کتنے مراحل طے کیے ہیں. وہ آپ کو بتائے گی. یہ کرتا آپ کو بتائے گا کہ اس پر چھریاں چلیں، کینچیاں چلیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اس میں سوئیاں چبھوئی گئیں، سیا گیا، دھویا گیا، اس پر ڈنڈے پڑے، اس کو صاف کیا گیا، پھر گرم استری اس کے اوپر گھمائی گئی، تب جا کے یہ قمیص کسی کے سینے سے لگنے سے قابل ہوئی ہے. اور کبھی مہندی سے پوچھیں کہ کسی کے ہاتھ پر لگنے کے لیے اس نے کتنے مرحلے طے کیے ہیں. جس نے بھی کہا بڑا خوب کہا کہ یہ مہندی کٹی، کچلی گئی، بھیگی، پیسی، روندی گئی مہندی. کٹی، کچلی گئی، بھیگی، پیسی، روندی گئی مہندی. جب اتنے دکھ سہے تب یار کے ہاتھوں لگی مہندی. اور وہ لذت آشنائی کا مقام حاصل کر چکے تھے. دو عالم سے کرتی ہے بیدان دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اس مقام قرب پر پہنچے تو پھر وہ یوں نظر آئے
صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، ساتھ چلتی ہے ان کے یوں دنیا جیسے پیچھے غلام چلتے ہیں۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، اور وہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی، الزامات برداشت کیے، لیکن وہ دیکھ چکے تھے کہ ہماری کامیابی تب ممکن ہوگی جب ہم متحد ہوں گے، اور پھوٹ کے نقصانات ان کے سامنے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اے پھوٹ تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو مٹا کے چھوڑا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت اقدس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔